بارات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں، 12 بجے کے بعد وہ کیسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. وہ تہوار مسلمانوں کا دن میں ہوتا ہے، راتوں میں مسلمانوں کی خوشیوں کے تہوار نہیں ہوتے. تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، اندھیرے میں گئے تھے، آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ، تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے. تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے، راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. شب برات کے بارے میں چند چیزیں مشہور ہیں. نمبر 1، شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے، تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. قرآن کے خلاف جو روایات ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، قرآن کے نے واضح کر دیا ہے، تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. دوسری بات شب برات کے بارے میں کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو وہ بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے. تو وہ کمزور بات ہے شب برات میں قرآن کا نازل ہونا. اگرچہ علماء نے تعویلات کی ہیں کہ آسمان دنیا پہ آیا ہو، لیکن کیا ضرورت ہے قرآن کے مقابلے میں جب کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے. تو سال بھر کے فیصلے بھی کب ہوتے ہیں؟ شب برات میں نہیں ہوتے، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے ہیں. جو لیلۃ القدر ہے اس کی ویلیو ہے لیلۃ القدر، وہ خاندانی رات ہے. تیسری چیز، اس رات میں اور کیا ہوتا ہے؟ قبرستان جانا. تو بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے، تو اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، قبرستان جانے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی.